وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی نیکسٹ ابھی بھائی ہمارے ساتھ مصطفیٰ بھائی ہیں. جی السلام علیکم مصطفیٰ بھائی, کہاں سے آپ لائے میں سوال کریں؟ جی وعلیکم السلام. میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں ابھی فی الحال, مہاراشٹر. جی مصطفیٰ بھائی. جی علی سر, آپ سے پہلے تو مجھے یہ گلہ ہے کہ ابھی تک آپ نے سب فرقوں کی مزید پوسٹ مارٹم کر کے بنا اینستھیسیا کے آپ نے ان کے سب, جیسے آپ بتاتے کہ میں ان کی دائی ہوں, ان کی سب رازیں باہر نکال دی ہے. ویسے آپ نے ابھی تک اسماعیلی فرقے کا ابھی تک کوئی آپریشن نہیں کیا ہے. تو یہ ایک میرا بس گلہ تھا, کوشچن نہیں ہے. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسماعیلی فرقوں میں, جیسے میں بہرا فرقے میں سے ہوں, تو ہمارے میں صرف قرآن کو حفظ کرنے پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے, اور جی مجھے پتہ ہے. کسی بھی دوسرے کتابوں کو, جیسے نہج البلاغہ ہے شیعوں کی, یا جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم ہو گئی, یہ سب کتابوں کو مانا جاتا ہے کہ یہ کافروں نے لکھی ہے, اور اس سے اگر دین لیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے اور الٹے قدموں جہنم میں پھینکے جائیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ صرف ان کے علماء سے ہی ہمیں دین لینے کی اجازت ہے. اور اگر ہم ان علماء کو پوچھیں کہ آپ ذرا بتائیں کہ آپ کی کتاب کیا ہے, آپ نے کون سی کتاب میں سے علم لیا ہے, تو اوپر سے یہ ہمیں سناتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا عقل نہیں ہے, یا آپ کو خدا نے اتنی توفیق نہیں دی ہے کہ آپ یہ سمجھ پائے. اور قرآن کا اگر ترجمہ ان سے بولے کہ اگر آپ کے جو امامت کا سلسلہ آپ کو معلوم, آگے میں بتاتا ہوں, تو وہ بولتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے, صرف آپ حفظ کرنے پہ دھیان دیں. اور کسی کتاب کا اگر انہیں حوالہ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ تو شیعہ کی کتاب ہے, یہ تو مولا علی کا قول ہے, یہ تو جابر بن عبداللہ کا قول ہے, یہ امام جعفر کا قول ہے, تو وہ سرے سے انکار کر دیتے, جب تک بولتے کہ ہمارے جو وقت کے دائی ہے, جو 53 نمبر کے بھی دائی ہے, وہ اگر نہیں بولیں گے اور ان کا اگر اوپر سے کوئی فتویٰ نہیں آئے گا, تب تک ہم ان کو فالو نہیں کریں گے. تو ایسے شخصوں کو کیسے دعوت دی جائے کہ بھائی؟ جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. پہلی بات تو آپ اپنا بس ٹھیک ہے, میرا جواب سنیں, میں آپ بات کنوے ہو چکی ہے میرے تک. میرے بھائی, یہ آپ نے جتنی بیماریاں بتائی ہیں, اس میں آپ جو بوہری ہیں یا اسماعیلی ہیں انہیں سنگل آؤٹ نہ کریں. یہ سیم بیماری بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث میں تو خیر کم ہے, شیعہ جو اثنا عشری, سب میں یہی بیماری ہے قرآن و سنت کے حوالے سے. لہٰذا اس میں زیادہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ میں نے اسماعیلیہ کو اس طریقے سے ٹچ نہیں کیا, میں نے جستا تھوڑا بہت ان کو ڈسکس ضرور کیا ہے. ڈسکس اس لیے کرنے کی تفصیل کے ساتھ ضرورت نہیں ہے کہ ہماری تو ساری کی ساری دعوت قرآن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اور قرآن سے میں جو توحید بیان کر رہا ہوں, تو قرآن ہی اسماعیلیوں کی بھی کتاب ہے, قرآن ہی شیعہ کی بھی کتاب ہے جو اثنا عشری ہیں, اور وہی بریلوی, دیوبندی, سنی, شیعہ سب کی کامن کتاب قرآن ہے. اب رہا آپ نے کہا حفظ پہ زور ہے, تو میرے بھائی اہل سنت کے ہاں بھی حفظ کے اوپر ہی زور ہے. اگر یہ ترجمہ پڑھتے ہوتے تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شرک جو کر رہے ہیں وہ سنی ہی ہے نا مسلمانوں میں سے, کیونکہ سنی 85% ہے. ان 85% میں بھی 60-70% صوفیاء کے اور درباروں کے اور قبروں کے ماننے والے لوگ ہیں. تو اسماعیلیہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ان کے مقابلے میں, تو انہوں نے بھی قرآن پڑھ کے کچھ حاصل نہیں کیا. تو یہ تو بیماری کامن ایز اے امت ایک بیماری لگی ہوئی ہے نا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. باقی آپ نے جو کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جی بھاڑ میں گئے یہ کہنے والے, اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے, ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں جو عقیدہ واضح لکھا ہوا ہے یہ آپ سمجھ نہیں سکتے. قرآن میں تو اس بات کا جواب لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس کی آیات کتاب فصلت آیات, جس کی اللہ تعالیٰ نے تفسیر خود بیان کر دی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, قرآن کو ہم نے سمجھ کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. تو قرآن میں یہ ساری کی ساری باتیں اس طریقے سے لکھی ہیں. پچھلے دنوں یہ جو سویڈن میں قرآن کی گستاخی ہوئی تھی, اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہوئے میں نے قرآن کے حوالے سے 2 ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. ایک 6 مہینے پہلے جو گستاخی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی, اور ایک جو ابھی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی. اس میں نے ان ساری باتوں کے جواب قرآن سے دیے ہوئے ہیں. جو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ پڑھ کے آپ گمراہ ہو جاؤ گے, آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے, وہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو جب ہم قرآن سے توحید بیان کرتے ہیں
تو ہمارا جو اسماعیلیہ کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے وہ توحید کے اوپر ہی تو ہے. یہ تو زندہ اماموں کو بھی سجدے کرتے ہیں, ان کے آگے بھی جھکتے ہیں. تو ہاں, تو ہم ان کے سامنے یہی بات تو کر رہے ہیں. اور انہوں نے جس طریقے سے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, تو ہمارا کام یہ ہے کہ چونکہ قرآن کو یہ مانے ہوئے ہیں, قرآن کی نہیں مان رہے, قرآن کو مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح اہل سنت بھی قرآن کی نہیں مان رہے, قرآن کو مان رہے, تو ہم جھنجھوڑ کے ان کو جگا رہے ہیں. بس یہی ہمارا کام ہے. اب رہ گیا کہ ان کا علاج وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور اب اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو آپ پھر یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ ابو جہل کا علاج کیا ہے, تو میں آپ سے کہوں گا کہ ابو جہل کا اور ابو لہب کا علاج تو رسول اللہ کے پاس نہیں تھا, میں کہاں سے کروں. تو یہ اس دور کے ابو جہل اور ابو لہب ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن گمراہ کرتا ہے, قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے. اور دوسری بات, ڈائریکٹ تو ہم پڑھ بھی نہیں رہے ہوتے, قرآن کے تراجم انہوں نے خود ہی کیے ہوتے ہیں. ہم انہی کے تراجم پڑھ کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے, تو جو لکھا ہوا ہے اس کو تو مانو. وہ بندہ کہتا ہے. اور اس کے اوپر میں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بی بی سی یا سی این این کے ٹی وی چینل کے اوپر کوئی پٹی انگریزی میں چلے اور افریقہ میں رہنے والا انسان اس کا کوئی اور مطلب لے, اور پاکستان میں رہنے والا اور مطلب لے, اور انڈیا میں رہنے والا اور مطلب لے. دنیا میں جب نیوز کی پٹی چلتی ہے نا انگریزی میں, دنیا کا ہر انسان اس کو ایک ہی مطلب لیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے کوئی مطلب نکلے گا, یا فلاں امام بتائے گا یا فلاں جرنلسٹ آپ کو بتائے گا کہ اس پٹی کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام نیوز چینل کو تو اپنی بات کنوے کرنا آتی ہے, اور جس خدا کو یہ مان رہے ہیں اسے اپنی بات نہیں پہنچانی آتی. تو ایسے لوگ اگر ہمیں شریعت مانے نہ ہو تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں. قرآن کی روح سے یہ لوگ کافر ہیں, اللہ کے دشمن ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بات اس لیے نہیں کرتے چونکہ یہ کلمہ گو ہے, قرآن کو مانے ہوئے ہیں, تو ہم اصلاح کا دروازہ نہیں بند کرنا چاہتے. ہم ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ اللہ کے بندو, تم نے تو اللہ کو اپنے امام اور ایک جرنلسٹ سے بھی نیچے کر دیا کہ وہ اپنی بات نہیں پہنچا سکا, جبکہ وہ قرآن میں ایک سورت میں 4 دفعہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا. ہاں, قرآن کی جو گہرائیاں ہیں نا وہ ان کے اماموں کو بھی نہیں آتی. مجھے بتائیں, اگر ان کے امام نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی تو 1000 آیات کی تشریح تو وہ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے کہوں گا وہ قرآن سے نابلد ہے؟ نہیں, ایکسپرٹ سے پوچھیں گے. لیکن قرآن نے کہا کہ نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے. باقی سائنٹیفک فیکٹس ہو گئے, باقی جو تفصیلات ہیں اس کے لیے ہر بندے کی ایکسپرٹی واقع نہیں ہے, اور نہ وہ ہر بندے کی ضرورت ہے. یہ ہر بندے کی ضرورت نہیں کہ اسے پتا ہو کہ وراثت کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے, وہ کسی عالم سے بھی پوچھ سکتا ہے. لیکن قبر و آخرت کی تیاری ہر بندے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, آخرت کی جواب دہی کے لیے, نصیحت کے لیے قرآن آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ سائنٹیفک فیکٹ کے اوپر آیت نہیں ہے, یہ نصیحت کے اوپر ہے, یہ عقیدے کے لیے ہے. اس کے بعد اگر کوئی کسی مرے ہوئے بزرگ کو یا اہل البیت کو یا کسی صحابی کو یا بابے کو یا کسی جن کو یا کسی فرشتے کو یا کسی پیغمبر کو پکارتا ہے تو ہم اسے کہیں گے بھائی تم ہے مسلمان ہو لیکن کلمہ گو مشرک ہو چکے ہو, توبہ کرو. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ جو آپ نے پیچھے لکھ کے لگایا نا یا علی, اس کی بجائے آپ پتہ کیا لکھ کے لگائیں؟ لبیک یا علی, اے علی میں حاضر ہوں کہ آپ کے نام کے اوپر جو چورن بیچ رہے ہیں اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ اور زیدیہ, میں انشاءاللہ آپ کی طرف سے مجاہد بن کر قرآن کی تعلیمات آپ کے ماننے والوں کو پہنچاؤں گا تاکہ وہ صحیح شیعان علی بنے. تو لبیک یا علی لکھیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا یا علی مدد, میں نے مدد ختم کر دیا ہے, مدد ختم کیا ہے, تو مدد کی جگہ یا علی سے پہلے لبیک لکھیں کہ علی میں حاضر ہوں, دیکھیں میں آپ کا شیعہ ہوں اور میں آپ کی توحید جو آپ نے سکھائی تھی امت کو میں ان لوگوں تک پہنچاؤں گا کہ جو آپ کے نام کے اوپر صرف چندے بٹور رہے ہیں اور لوگوں کو شرک کی طرف مائل کیے ہوئے. ٹھیک ہو گیا مصطفیٰ بھائی؟ ٹھیک ہے, فی امان اللہ. اللہ حافظ.